دوستوں السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ مٹھی بھر کچھ عورتوں نے 8 مارچ کو عورت مارچ کے عالمی دن پر عورت مارچ کیا۔ انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، ان پر درج نعرے کسی بھی طور پر عورتوں کی بنیادی حقوق اور معاشرے کے تحفظ کے حوالے سے نہ تھے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کا مسئلہ صرف اور صرف آزادی تھا۔ یاد رہے کہ آزادی کی تعریف بھی ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہے، جس میں سر فہرست جنسی آزادی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، شادی نہیں آزادی جیسے نعروں کے ساتھ یہ مٹھی بھر عورتیں بدقسمتی سے پاکستان کی ان لاکھوں کروڑوں عورتوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جو مذہب کے طے کردہ حدود کے اندر رہ کر باوقار انداز میں زندگی بسر کرنے کو اپنا فخر سمجھتی ہیں۔ یہ ڈسپریٹ، بے سمت، بے مراد عورتیں کسی بھی طور پر اس پاکستانی عورت کی نمائندگی نہیں کر سکتی جو محنتی ہے، گھر کے سارے کام بھی بخوشی نمٹاتی ہے اور اسے اپنے بچوں، گھر اور شوہر کا معاشی بوجھ بڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا ہو، وہ باوقار انداز میں گھر سے باہر قدم رکھتی ہے۔ جینز ٹائٹس پہنے دوپٹوں سے بے نیاز یہ عورتیں ان باوقار عورتوں کی نمائندگی کیسے کر سکتی ہیں جو آج بھی حجاب اوڑھے اپنے پیشہ ورانہ امور کی ادائیگی میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ ایک زمانے میں خاتون پائلٹ شہناز لغاری کے نام کا بہت چرچا تھا، جو پاکستان کیا دنیا بھر میں واحد حجاب پائلٹ تھیں۔ آج بھی کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین حجاب اوڑھ کر اپنے پیشہ ورانہ امور سر انجام دیتی ہیں۔ دوستوں، ہم نے کئی ڈاکٹرز اور سرجنز حجاب میں دیکھی ہیں اور میں حیران ہوا کہ یہ کس طرح تمام دن حجاب میں رہ کر اپنا کام کرتی ہیں۔ آج کل موٹیویشنل سپیکرز کا بہت چرچا ہے۔ عائشہ مہر بھی ایک استاد اور موٹیویشنل سپیکر ہیں، وہ باحجاب ہیں، اس لیے کبھی ٹی وی شو میں دکھائی نہیں دی کیونکہ میڈیا صرف گلیمر بکتا ہے، خواہ اس کے لیے معاشرے کی غیر حقیقی تصور ہی کیوں نہ دکھانا پڑے۔ دوستوں، حجاب کا ذکر اس لیے کیا کہ عورت مارچ میں دوپٹے کے خلاف بھی نعرے درج تھے۔ چادر اور دوپٹہ مسلمان عورتوں کی پہچان ہے۔ دوستوں، لبرلز کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ شناخت ہی مسلمان عورتوں سے چھین لی جائے۔ اصل میں انسان مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے اصل اور اپنی شناخت پر شرمندہ نہ ہو۔ دوستوں، جب کسی قوم سے اس کی شناخت چھین لی جائے تو پھر وہ موم کی ناک بن جاتی ہے، جس طرف کو چاہے موڑ لیں۔ دوستوں، عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 80% علاقوں اور قصبوں میں رہتے ہیں۔ اس کے مطابق پاکستان کی 80% غریب عورتیں بھی دیہی علاقوں میں رہتی ہے، جہاں زندگی اپنے تمام تر مشکلات اور مسائل کے ساتھ ان پر اشکار ہوتی ہے۔ غربت در غربت، شعور اور آگاہی سے دور یہاں رہنے والی غریب عورتیں نہ جن کی غذائی ضروریات ضروری ہوتی ہیں، نہ ان کو پینے کا صاف پانی میسر ہوتا ہے، بیماری میں دوا اور ہسپتال نہیں ملتا، پھر بھی یہ غریب عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں۔ لاغر اور کمزور مائیں، لاغر اور کمزور بچے 80% ان عورتوں کا مسئلہ ہے۔ اس کی ایک جھلک بھی عورت مارچ کرتی بے سمت عورتوں کے نعروں میں دکھائی نہیں دی۔ دوستوں، پاکستان کی مڈل کلاس عورتوں کو بھی انہی مسئلوں کا شکار ہے۔ دوستوں، اس کی گونج بھی ان ڈسپریٹ عورتوں کے عورت مارچ میں سنائی نہیں دی۔ شریف اور نجیب بیوائیں کس معاشی عذاب سے گزرتی ہیں؟ جائیداد میں عورتوں کو حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ گھروں میں ہونے والے تشدد سے روز مرتی اور روز جیتی عورتیں، تیزاب گردی کا شکار ہونے والی مظلوم عورتیں، کم اجرت پر ڈھیر ساری ذلت کماتی گھروں میں کام کرنے والی عورتیں جن کی کم از کم اجرت ابھی تک طے نہیں ہو سکی، بس سٹاپوں پر کھڑی شریف اور نجیب عورتیں گندی نظریں سہتی ہوئی، ان کے حق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ روڑی کوٹ بھٹوں پر کام کرتی، سڑکوں پر پھل بیچتی مزدور اور جفا کش عورتیں جو اپنی چادر اور عزت سنبھالتی ہوئی مردانہ وار اس معاشرے میں اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے، وہ تمام عظیم عورتیں اس معاشرے کا جھومر ہیں۔ یہ ہے اصل پاکستان کی اصل عورتیں۔ دوستوں، عورت مارچ کرنے والی بے سمت اور بے مراد عورتوں کا ٹولہ رائے لبرل سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگانے والی صرف اور صرف جنسی آزادی کی طلبگار ہیں۔
انہیں پاکستان عورت کے مسائل اور اس کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی اعلیٰ تعلیم یافتہ روشن خیال عورت ان حقوق پر نازا ہیں جو اسلام نے اس کو دیے، اور اس حدود پر فخر کرتی ہیں جو مذہب نے اس کے تحفظ کے لیے رکھے ہیں۔ دوستو چلتے چلتے ہر بار کی طرح آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور اس ویڈیو پہ اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔